بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان کے لوگوں میں اور ہم پاکستانیوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے زیرو ٹالرنس، کہ ہم میں قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بالکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بے شمار چیزیں نظر آئیں گی۔ کوئی کہے گا یہ آپ 6 کلو گرام بیج لگا لیں، کوئی کہے گا کہ قدرتی کاشتکاری کے بارے میں چلے جائیں، کوئی یہ کہے گا کہ 12 کلو گرام بیج لگا لیں، اور وہ اس پر ڈٹا ہوا ہوگا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا بات کہہ رہا ہے، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا وہ تجرباتی طور پر اور تجربے کے اندر وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا قول، اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جب بھی تجربہ کار اور پڑھے لکھوں کے ساتھ بحث کی میں ہمیشہ کامیاب رہا، اور جب بھی میں نے جاہلوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن میں قوت برداشت نہیں ہے، جب میں نے ان سے بحث کی میں ہمیشہ ہار گیا۔ تو لہٰذا مجھے کسی قسم کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جس میرے بھائی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور جس کو سردار کلدیپ سنگھ سندھو اور مشتاق گل صاحب، عباد خان صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں پر یقین ہے، وہ ضرور اس پروگرام کو فالو کریں۔ تو میں سب سے پہلے اس بات پر آتا ہوں کہ ہمیں کتنے پودوں کی ضرورت ہے ایک اچھی پیداوار لینے کے لیے، اور وہ ہے 10 لاکھ پودے۔ یہ 10 لاکھ پودے آپ کے پاس ہوں گے، اسے کہتے ہیں کراپ سٹینڈ۔ یہ کراپ سٹینڈ 10 لاکھ پودوں کا ہوگا، اور آپ کو جو بیج استعمال کرنا ہے، کیونکہ پچھلے سال ہیٹ ویو کی وجہ سے جو سرٹیفائیڈ والے تھے ان کے فیلڈ بھی متاثر ہوئے، جو سرٹیفائیڈ والے نہیں تھے ان کے بیج بھی متاثر ہوئے۔ اس لیے میں اس بات کو کہوں گا کہ آپ 50 کلو گرام بیج استعمال کریں، اور 50 کلو گرام بیج استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ 10 لاکھ پودے آپ کو بآسانی مل سکیں گے۔ یہ جو میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹلرز ہو جائیں، میں اس ٹلرز کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ جو مین پودا ہے اس کا سٹہ ہمیشہ بڑا ہوگا اور اس میں دانے بھی بے شمار ہوں گے، اور جو ٹلر کا ہوگا اس کا سٹہ چھوٹا ہوگا اور دانے بھی چھوٹے ہوں گے۔ آپ تھوڑے سے پیسے بیج کے بچا لیں گے لیکن الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا ہم اس بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ ہم 50 کلو گرام بیج کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ 50 کلو گرام بیج جو ہے یہ ہم نے لازمی طور پر استعمال کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے بیج کون سا استعمال کرنا ہے، تو آپ ذرا سنیے سردار کلدیپ سنگھ سندھو صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਲੀ ਤੇ ਭੂਰੀ ਕੁੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂਟੇ ਕਿਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਪਾਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ہے کہ ਸਾਡਾ سورس ہے ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ہے ਜਿਹੜਾ وہ چنگا ہونا چاہیے۔ سامعین، آپ نے سردار صاحب کی بات سنی ہے۔ سردار کلدیپ سنگھ صاحب کو پاکستانیوں سے اس لحاظ سے بھی محبت ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے لاہور کے رہنے والے تھے، اور پھر یہاں سے مائیگریٹ ہو کر یہ پٹیالہ میں آباد ہوئے، اور یہ انڈیا کے اندر انڈین پنجاب میں سب سے اچھی پیداوار لینے والے فارمرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، مشتاق گل صاحب کا کہنا ہے، میرا کہنا ہے، اور ڈاکٹر فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے وہ آپ کی پیداوار میں 5 سے 7 من لازمی طور پر پیداوار کو بڑھائے گا۔ اس لیے آپ لگانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کو سرٹیفائیڈ بیج ملے۔ اب سردار کلدیپ سنگھ سندھو صاحب کا اور طریقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی انڈیا کے ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں میں ان سے رابطہ رکھتا ہوں، اور ان کو بہت برا تجربہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور جو کچھ بیک پر لکھا ہوگا ضروری نہیں کہ اندر وہ کچھ ہو۔ لہٰذا انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے کہ وہ مختلف انسٹیٹیوٹ سے 1 ایکڑ کا 2 ایکڑ کا بیج لے آتے ہیں، اور وہ فاؤنڈیشن سیڈ ہوتا ہے اور سرٹیفائیڈ سیڈ ہوتا ہے، اور اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی پیداوار ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بھی وہ بیج فراہم کرتے ہیں۔
تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ پہلی بات جو آپ نے 10 لاکھ پودے بھی لگا لیے, زمین کا تجزیہ بھی کر لیا, اور آپ نے ریزڈ بیڈ کے اوپر پریفریبلی, اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ صرف ڈائریکٹ ڈرل پر جائیں. ڈائریکٹ ڈرل سے آپ کو بے شمار فوائد ہوں گے جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں. اب یہ سرٹیفائیڈ سیڈ, اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنے بھی سیڈ آ رہے ہیں اس میں ایک ہی چیز سامنے رکھی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ جو گرین ریولوشن 70s کا آیا تھا یہ اس کے مطابق چل رہا ہے, اور مختلف ورائٹیز ہیں اس میں بہت کم فرق ہے. جو ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر اکبر 19 ہے, اس کے اندر سبحانی ہے, اس میں دلکش ہے, اس میں فخر بکر ہے, اس میں چکوال ہے, اس میں بے نظیر 13 ہے, تو فیصل آباد 2008 ہے. تو یہ تمام اس قسم کی جو ورائٹیز ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جو ورائٹیز کے اندر بعد میں پرفارمنس میں کوئی فرق آتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے, اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے. تو لہٰذا اگر سرٹیفائیڈ سیڈ ہے جو میرے نزدیک سب سے اچھا پنجاب سیڈ کارپوریشن کا ڈیپینڈیبل ہے, آپ وہ حاصل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لڑائی کا پہلا حصہ جو ہے, کشتی کا پہلا حصہ آپ نے جیت لیا. اور میں اس پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ ریسلنگ ہوتی ہے, پہلوانی ہوتی ہے, اس کے اندر جو اچھا پہلوان جو ہے وہ وہی کامیابی حاصل کرتا ہے, اور آپ کا پہلوان جو ہے وہ ہے بیج. اگر پہلوان آپ کا ماٹھا ہوا تو پھر کشتی جیتنے کا امکان بہت کم ہے, اور پہلوان آپ کا سرٹیفائیڈ ہوا تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کی پیداوار لازمی طور پر زیادہ آئے گی. سامعین, ہم نے اس بات کو دیکھ لیا. اب جب بیج لگانے کی بات ہے تو یہ ایک طے ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ چھٹے سے جائیں, آپ صرف ڈرل سے لگائیں. میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم آپ ڈائریکٹ ڈرل سے لگائیں, اور پھر اس کے بعد ریزڈ بیڈز پر جائیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ نے الٹیمیٹلی ریزڈ بیڈز پر ہی آنا ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے فوائد ہیں. اب اس کے اندر جو بیسل فرٹیلائزر ہے, جو ہم بنیادی فرٹیلائزر ڈالتے ہیں, اور جو ہم تجزیہ, جو ہم سروے کرتے رہتے ہیں, اور اس سروے کے مطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 1 بوری ڈی اے پی یہ آپ نے نیچے ڈالنی ہے لینڈ پریپریشن کے وقت, اور آدھی بوری پوٹاش کی. اور جو لوگ ایم اے پی ڈالتے ہیں وہ آدھی بوری یوریا کی ڈالتے ہیں ساتھ میں, اس لیے کہ ایم اے پی کے اندر یوریا نہیں ہوتا, نائٹروجن نہیں ہوتی. اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈی اے پی ڈالیں, پوٹاش ڈالیں اور یوریا ڈالیں, ان تینوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے. یوریا جو ہے پودے کو گرین رکھتا ہے اور پودے کی گروتھ کے اندر اضافہ کرتا ہے. یہ کھائے گا تو آپ کا پودا بڑھے گا, پودا گرین ہوگا, فوٹو سنتھیسس ہوگا. اس کا کام صرف یہی ہے. دوسرا کام جو ہے فاسفورس کا, اس کا کام ہے باڈی کو مضبوط بنانا. اگر آپ نے فاسفورس دیا تو اس کے نتیجے میں پودا آپ کا مضبوط ہوگا اور دانے بھی اس کے زیادہ ہوں گے. اور تیسرا جو پوٹاش ہے وہ دانے کو موٹا کرے گا, اس کا مین سورس ہے. ان 3 چیزوں کا آپ نے لازمی طور پر اکٹھے اس کو استعمال کرنا ہے اس فصل کے دوران. ان 3 چیزوں کا استعمال کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ تینوں اگر آپ دیں گے تو پیداوار کے ضامن ہوں گے. ایک لفظ ہے سائنس کی زبان میں, اسے کہتے ہیں پرووائڈیڈ آل دی فیکٹرز ریمین کانسٹنٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں, کہ آپ نے تجزیہ بھی کروا لیا, آپ نے ڈائریکٹ ڈرل بھی کر لی, پانی بھی آپ کے پاس ہے, اور یہ دوسری چیزیں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو جب یہ چیزیں ڈالیں گے تو پھر آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. میرے کسان بھائیوں, میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں فرٹیلائزر کے بارے میں, فرٹیلائزر جو ہے وہ آپ کے پودے کی خوراک ہے. اس کو آپ جتنی اچھی خوراک دیں گے اور متوازن خوراک دیں گے, اسی کے مطابق ہی یہ پیداوار آپ کو دے گا. اب یہ ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کی خوراک کچھ اور ہے, جوان کی خوراک اور ہے, بوڑھے کی خوراک اور ہے. پھر ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ دودھ دینے والے کی خوراک اور ہے, گوشت دینے والے کی خوراک اور ہے. اور جب تک وہ متوازن خوراک نہ دیں تو ہمیں پیداوار جانوروں سے بھی پوری نہیں ملتی. لہذا یہاں پر بیسل فرٹیلائزر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ پیداوار لی ہے اپنے اپنے علاقوں میں, یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ان کا تجربہ ہے. اب اس تجربے کے اندر انہوں نے ڈی اے پی کا 1 بیگ نیچے استعمال کیا اور آدھا بیگ جو ہے وہ پوٹاش کا استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد جب پہلا پانی لگا اس پر انہوں نے 1 بیگ نائٹروفاس کا دیا اور 1 بیگ انہوں نے یوریا کا دیا اور 2 کلو گرام سلفر دی. پہلے پانی کے ساتھ 1 بیگ یوریا, 2 کلو گرام سلفر اور نائٹروفاس. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب فصل آپ کے پہلے پانی پہ پہنچے گی تو جو پودے کا جو بیس ہے
جہاں سے تنا شروع ہوتا ہے وہاں پرپل کلر ہوگا، اور اس پرپل کلر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فاسفورس چاہیے، مجھے فاسفورس چاہیے۔ اب دوسرے پانی کے ساتھ 1 کلو گرام یوریا اور 3 کلو گرام زنک، یہ دوسرے پانی کے ساتھ آپ نے دینی ہے۔ اور تیسرے پانی کے ساتھ جو دی جاتی ہے اور جو ان لوگوں نے دی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی ہے، وہ 1 بیگ CAN ہے، گوارے کا بیگ، یہ فوری طور پر اویلیبل ہوتا ہے، اور آدھا بیگ پوٹاش کا دی ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا آپ کو یہ تقسیم کہ کس طریقے سے انہوں نے تقسیم کی ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے 70 من کا، 60 من کا، 80 من کا، اس کے مطابق آپ نے فرٹیلائزر کا کام کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہربیسائڈ کی طرف، اور ہربیسائڈ کیا ہے کہ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ رائٹ فرام دی ویری بگننگ۔ یہاں پاکستان کے اندر پوسٹ ایمرجنس ہربیسائڈ کا رواج ہے، اور وہ ہے کہ 35 دن کے بعد جب پہلا پانی آپ نے لگا لیا، اس کے بعد تر وتر کے اندر آپ نے سپرے کرنا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پورے پاکستان کی فصلیں جو ہیں وہ پیلے رنگ کی ہو جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم سٹریس دیتے ہیں۔ دنیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے اپنی فصل کو شروع میں جتنا بھی سٹریس دینا ہے وہ آپ دے دیں، لیکن جب وہ گروتھ اسٹارٹ کرے تو پھر وہ نان سٹاپ ہو، اس میں کسی قسم کی بریک نہیں لگنی چاہیے۔ آپ خود جانتے ہیں اگر آپ کی گاڑی 120 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے اور آپ کو اچانک بریک لگانی پڑے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ 120 پہ آئیں تو وہ جو ٹائم کی بربادی ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس فصل کے اندر بھی جو دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے، آپ پوسٹ ایمرجنس ہربیسائڈ استعمال کر کے آپ اس کی رفتار کو کم کر رہے ہیں۔ لہذا میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پری ایمرجنس ہربیسائڈ استعمال کریں۔ پری ایمرجنس ہربیسائڈ کے اندر جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پینڈی میتھلین کا تھا، اور اس کے ساتھ استعمال کرنی تھی آئسوپروٹرون۔ اب آئسوپروٹرون جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے یا 3 سالوں سے پاکستان میں نہیں مل رہی ہے۔ جن لوگوں نے پینڈی میتھلین کو استعمال کیا ہے وہ دے آر ویری ہیپی، اس لیے کہ پینڈی میتھلین چوڑے پتوں والی تمام جڑی بوٹیوں کو لے جاتی ہے، اور جو نوکیلے پتوں والی ہے اس کو 80% وہ اس کو کور کرتی ہے۔ تو لہذا وہ لوگ اس بات پر خوش ہیں۔ لیکن ریسنٹلی میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور انڈیا کے اندر بھی پتہ کیا ہے، اور پتہ چلا کہ اگر اس کے ساتھ ان دونوں کو پینڈی میتھلین اور میٹریبوزین اگر آپ اس کو استعمال کریں تو یہ ایک بہترین علاج ہے، یہ آپ کو ٹوٹل صفائی دے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آج آپ نے گندم کی فصل بیج دی ہے تو آپ نے آج ہی اس کو استعمال کرنا ہے، آج ہی اس کا سپرے کرنا ہے۔ یہاں کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی میں نے پینڈی میتھلین استعمال کی اور پھر وہ اس کی جو جرمینیشن ہے وہ 2 منٹ لیٹ ہو گئی۔ میرا خیال ہے ان کو غلط فہمی ہے۔ اگر آپ اسی دن استعمال کریں گے تو 7 دن کے اندر تو اس کا اثر باہر سے ختم ہو چکا ہوگا، جو کچھ اس نے کام کرنا ہوگا وہ کر چکی ہوگی۔ تو لہٰذا میٹریبوزین اور پینڈی میتھلین کو آپ اگر استعمال اکٹھے کر کے کریں گے تو پھر یہ بہترین علاج ہے، اٹ ول بی ویڈ فری۔ اب جڑی بوٹیاں کیا کرتی ہیں؟ جڑی بوٹیاں یہ جنگلی، اس کو بویا نہیں جاتا، اس کی بڑھوتری بڑی تیز ہوتی ہے۔ اب جب اس کے اندر آپ کھاد بھی ڈالتے ہیں اپنی فصل کے لیے تو ان کی پیداوار، ان کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے فصل کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک جو آپ اپنی فصل کو دینا چاہتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ آپ کی جڑی بوٹیاں لے گئی ہیں۔ وہ چاہے 35 دن آپ نے 35 دن کے بعد سپرے کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک 35 دن تک تو وہ کھاتی رہی ہیں، اور جو آپ کی پیداوار پر اس کا سٹریس آئے گا، جو آپ کی فصل پر اس کا سٹریس آئے گا، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ لہٰذا انٹرنیشنل فارمولا اور انٹرنیشنل ریسرچ اسی طرف جا رہی ہے کہ آپ پری ایمرجنس اس کو استعمال کریں۔ جو لوگ پینڈی میتھلین سے خوش ہیں ان کو میٹریبوزین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن جن کو شک ہے اس بات کا کہ وہ اور اس سے زیادہ 100% اس سے رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ میٹریبوزین کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ سامعین، میں نے اب تک آپ کو جو بتایا ہے، یہ چونکہ ویلاگ ذرا لمبا ہو چکا ہے، اس لیے میں آج کی بات یہیں ختم کرتا ہوں، اور اگلے پروگرام کا انتظار کریں جس میں آپ کو فولیئر سپرے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ غذائی ضروریات کو دینے کے بعد آپ نے فصلوں کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اور کون کون سے فولیئر سپرے آپ نے استعمال کرنے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر آپ کی کراپ کی امیونٹی جو ہے، بیماریوں سے مقابلہ اور ماحول سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، یہ آپ اگلے پروگرام میں ملاحظہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔